نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 25 سے 31 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ آیت 25۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ آیت 26۔ وإن كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ آیت 27۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ آیت 28۔ یوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آیت 29۔ ترجمہ: اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور عورت نے یوسف کی قمیص پیچھے سے پھاڑ ڈالی اور دونوں نے دروازے کے پاس ہی عورت کے میاں کو کھڑا ہوا پایا۔ بولی کہ جو کوئی آپ کی اہلیہ کے ساتھ بد ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے بند کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ اسی نے برے کام پر میری منت و سماجت کی تھی۔ اور عورت کے خاندان کے ایک شخص نے کہا اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچے ہیں۔ پھر جب اس کے میاں نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو بولا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، واقعی تمہاری مکاریاں زبردست ہیں۔ یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اے عورت تو بھی اپنے گناہ سے توبہ کر، سچ مچ تو خطا کار ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25 سے 29 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 25۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش۔ دروازے بند ہیں، یوسف علیہ السلام کو جنسی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ گھبرا جاتے ہیں، بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ عورت آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے
تاکہ آپ کو ٹھہرا کر منت و خوشامد سے اپنا مطلب نکال لے۔ آخر کار اس کے ہاتھ میں پیچھے سے آپ کا کرتا آ جاتا ہے۔ وہ کرتا پکڑ کر اور زور سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے یوسف گرتے گرتے بال بال بچ جاتے ہیں، مگر کرتا بری طرح سے پھٹ جاتا ہے۔ پھر بھی آپ دامن چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ آپ آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے کی دروازے کے سامنے دونوں کو عورت کا شوہر مل جاتا ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی ایک دم چیخ پڑتی ہے کہ یہ غلام آپ کی امانت میں خیانت کرنا چاہتا تھا اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ بد ارادے سے آیا تھا۔ اسے شرمناک ارادے کی سزا یہی ملنی چاہیے کہ یا تو بند کر دیا جائے یا پھر کوئی اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس چالاک عورت نے سوکھا سا منہ بنا کر اپنی بے گناہی کا اظہار کیا اور بد ارادے کا الزام یوسف علیہ السلام کے سر تھوپ دیا۔ آیت 26۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت پر حملہ۔ پھر جب آپ نے اپنی عزت پر بدنما داغ آتا دیکھا تو مجبوراً آپ کو واقعہ بیان کرنا پڑا۔ فرمایا، اللہ گواہ ہے، یہ ناپاک ارادہ اسی کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے اس کی بات ٹھکرا دی کہ ناممکن ہے میں کسی کی امانت میں خیانت کروں، اور جان چھڑا کر بھاگا۔ اس نے میری منت سماجت کی، مجھے لاکھ بہلایا پھسلایا، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر جب میں جان بچا کر بھاگنے لگا تو یہ میرے پیچھے پیچھے بھاگی۔ آیت 27۔ عورت کے ایک عزیز کا فیصلہ۔ پھر اسی عورت کے رشتہ دار نے معاملے کی نوعیت کو تاڑ کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھ لی جائے۔ اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت خطا کار ہے اور یوسف پاک دامن ہے، کیونکہ عورت یوسف پر مائل ہوئی، وہ جان بچا کر بھاگے، یہ ان کے پکڑنے کو دوڑی، کرتا ہاتھ میں آ گیا، کھینچا تانی میں کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یہ گواہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت رضاعت میں 4 بچوں نے باتیں کی جن میں سے شاہد یوسف بھی ہے۔ مشاطہ بنت فرعون کا بیٹا، وہ بچہ جس کو جریج کہا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی۔ آیت 28۔ مذکورہ بالا تجویز کے بعد جب آپ کی قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی نکلی، جس سے عورت کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ یوسف پاک دامن ہے اور سراسر خطا عورت کی ہے۔ آخر کار اس نے کہہ ہی دیا کہ تم عورتوں کے چالوں سے اللہ کی پناہ، تم اس نوجوان معصوم پر الزام لگا رہی ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونکنا چاہ رہی ہو، قصور اپنا اور دوسروں پر تھوپ رہی ہو۔ آیت 29۔ راز چھپانے کا مشورہ اور عورت کو تنبیہ۔ یوسف علیہ السلام، اس بات سے درگزر کرو، اس ناگوار بات کا ذکر ہی نہ کرو، معاف کر دو، اس پر خاک ڈال دو اور راز ظاہر نہ ہونے دو۔ پھر بیوی کو حکم کرتا ہے کہ تو اپنی اس شرمناک حرکت سے توبہ کر، آئندہ ایسی ذلیل حرکت مت کرنا۔ عزیز مصر نرم طبیعت کا اور اچھے اخلاق کا آدمی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عورت کمزور ہے اور گناہوں کی طرف جلد مائل ہو جاتی ہے۔ اسے معذور ہی سمجھنا چاہیے، اگرچہ اس نے وہ ہولناک منظر آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا جس پر صبر کرنا بڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے یہی کہا کہ آئندہ ایسی ذلیل حرکت نہ کرنا، اور جو کچھ ہو گیا ہے اس پر نادم ہو کر معافی مانگ لینا ہی مناسب ہے۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین۔ آیت 30۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ آیت 31۔ ترجمہ۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی عورت جنسی بھوک مٹانے کے لیے اپنے نوجوان غلام کو بہلاتی پھسلاتی رہتی ہے۔
اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کر گئی ہے۔ ہماری رائے میں سچ مچ یہ ایک کھلی غلطی میں مبتلا ہے۔ پھر جب اس نے ان کی چیمگوئیاں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے ایک محفل منعقد کی، اور ہر ایک کو چھری دے کر یوسف علیہ السلام سے کہا، ذرا ان کے سامنے سے تو نکل آؤ۔ اور پھر جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور کہنے لگیں، حاش اللہ، یہ بشر تو ہرگز نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 30 اور 31 کا تفسیر۔ عورتوں نے حسن یوسف سے مدہوش ہو کر انگلیاں کاٹ لیں۔ آیت 30۔ عزیز مصر کی بیوی کی محبت کی داستان مصر کے گھر گھر پھیل گئی، اور ہر جگہ لوگوں میں بھی چرچا ہونے لگا کہ دیکھو، شاہ مصر کی بھانجی ایک زر خرید غلام کے آگے بچھی جا رہی ہے، اس پر جان چھڑک رہی ہے اور اس پر ہزار جان سے قربان ہے۔ کتنی زبردست غلطی ہے کہ اونچے گھرانے کی ایک شریف عورت ایک زر خرید غلام کی کنیز بننے کے لیے اور اپنی بے پناہ محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مبتلا ہے، اور اس غلام کی محبت اس کے دل کے رگ و ریشے میں سما گئی ہے۔ ایسے اونچے گھرانے کی ایک شریف عورت کے لیے ایسی ذلیل حرکت نہایت ہی نامناسب ہے۔ آیت 31۔ عزیز مصر کی بیوی کو بھی یہ خبر ہو گئی کہ میری محبت و گرویدگی کا افسانہ شہر کی ہر عورت کی زبان پر ہے، اور سب مجھے اس سلسلے میں برا کہہ رہی ہیں۔ چونکہ عزیز مصر کی بیوی ہوشیار تھی، اس لیے اس نے فوراً عورتوں کے لیے ایک مجلس منعقد کی اور سب کو بلا بھیجا۔ اس دعوت میں دسترخوان پر خوب پھل چنے گئے۔ جب تمام عورتیں دسترخوان پر بیٹھ گئیں تو پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو پکڑا دیا گیا تاکہ پھل چھیل کر اور تراش کر کھائیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام سے بھی درخواست کی کہ آپ ذرا باہر چلے جائیے۔ آپ اس حکم کی تعمیل کرنے باہر نکل گئے۔ جس وقت آپ باہر جا رہے تھے، ان عورتوں نے حسن یوسف کا نظارہ کیا تو ایسی خود فراموش ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہی نکلا کہ اللہ کی قسم، یہ انسان نہیں، یہ تو ایک عزت والا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ بھلا انسان میں یہ حسن و جمال کہاں جو اس پیکر حسن و جمال کو نصیب ہے؟ یہ حسن تو فرشتوں ہی کو ملتا ہے۔ یقیناً یہ آسمان کا ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ چنانچہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں اور حیران اور ششدر رہ گئیں۔ پھل تو کیا کاٹتیں، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور خبر تک نہ ہوئی۔ جب آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تب تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ تھا جمال یوسف کا ایک ادنا سا کرشمہ۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 25 سے 31 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔